اور آپ لوگوں کے سامنے خطاب فرمائیں، اور ان کی آمد سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آنکھوں کی چمک پلکوں کی شان ہو تم، آنکھوں کی چمک پلکوں کی شان ہو تم، چہرے کی حسین لبوں کی مسکان ہو تم، دھڑکتا ہے دل بس تمہاری آرزو میں، دھڑکتا ہے دل بس تمہاری آرزو میں، پھر کیسے نہ کہوں میری آن اور شان ہو تم۔ صاحبزادہ قاری سعد کلیم خان سعید ملتانی سے۔ الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال، شهادة أن لا إله إلا الله وحده منفردا بالكمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين۔ سامعین مکرم، حاضرین محفل، خصوصاً ساڑھے اس اجتماع دے اندر آمن والے خصوصی مہمان جناب راجہ ندیم حسین جنجوہ صاحب اور جناب حاجی محمد قاسم سمور صاحب اور دیگر آمن والے مہمان اور جڑے اس اجتماع دی انتظامیہ ہیں، میں انہاں دا بھی مشکور ہاں۔ دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ او ذات اقدس تہاڈا اتھے مل بیٹھنا منظور و مقبول فرمائے۔ بیانات اوے ہن جڑے علماء کرام نے تواڈے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ میں تو ایک ادنا جیا طالب علم ہاں، لیکن تساں حضرات دا بھی ذوق اور شوق دیکھتے ہویاں 5 منٹ توڑے ضائع کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ رب العزت مینوں بھی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بے شمار ایسیاں چیزاں ہیں جنہ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ اگر
اینا چیزاں تو جنہ تو میں رب نے تینوں منع کیتا ہے، اگر انہ چیزاں نو تو اپنی زندگی دے عمل دے اندر لے کے آیا تو میں رب دی لعنت تو علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے آخری پارے دے اندر انسان نو کچھ نصیحت کیتیے، کچھ ایسیاں چیزاں بیان کیتیاں جیڑیاں انسان نو زیب نہیں دیندیاں، جیڑیاں مسلمان بندے نو زیب نہیں دیندیاں۔ اللہ رب العزت نے ایسیاں چیزاں دا ذکر کیتا ہے تاکہ اے میرا بندہ اپنے عملوں اپنے آپنوں انہاں چیزاں تو محفوظ رکھے۔ وہ کیڑیاں چیزاں ہیں؟ والد محترم بھی تشریف لے آ چکے ہیں، میں مختصر صرف توڑے سامنے او کباہتاں او اللہ دیاں لانتاں توڑے سامنے ظاہر کرے ساں تاکہ ہر مسلمان انہاں چیزاں تو بچن دی کوشش کرے۔ دسیے سارے بولو، اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، خرابی ہے، تباہی ہے اس بندے واسطے جیڑا بندہ قید تان زنی کرندہ ہے یا عیب جوئی کرندہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، اس بندے واسطے اللہ دی لعنت ہے جیڑا کسے دے اتے تانو تشنیع کردہ ہے یا اس دے عیب تلاش کردہ ہے۔ اللہ دا قرآن اس وجہ تو پیا بیان کرندہ ہے کہ میرے پیغمبر دی امت دے اندر رہن والیانو اے تعلیم حاصل ہو جائے کہ جیڑا بندہ ایک دوے نال محبت بھی رکھدا ہوئے تے میں رب دے قرآن نال بھی ایمان رکھدا ہوئے تے میں رب دے پیغمبر دی شریعت نال بھی ایمان رکھدا ہوئے، اس دے اندر اے چیزاں کدی نہیں آ سکدیاں جڑیاں میں اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس بندے واسطے میں اللہ دی لعنت ہے جڑے بندے دے اندر اے عادات تے خسائل پیدا ہوئندن، وہ اپنے مومن بھرا دے عیب تلاش کرن لگ ویندا ہے، وہ لوگاں دے اتے تان و تشنیع کرن لگ ویندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے صرف اے دو چیزاں نہیں ہے، الذی جمع مالا وعددا، تے او مال نو بھی اکٹھا کریندا ہے تے بڑے نجائز طریقے نال مال نو اکٹھا کریندا ہے تے عددا تے وت اس نجائز مال کٹھے کیتے ہوئے نو گن گن کے بیٹھا رکھدا ہوندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جن دے اندر اے خسائل تے عادات پیدا ہو جاویں میں اللہ اعلان پیا کرنا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدَا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ اللہ فرماندا ہے میں اے چیزاں تے خسائل بیان تاں پیا کرینا تے اے جڑا بندہ ہے تانو تشنیع بھی پیا کریندا ہے، عیب جوئی بھی پیا کریندا ہے تے مال نو نجائز طریقے نال کیویں نجائز طریقے نال کہیں دی عزت دے اتے حملہ کر کے اس دے کولوں مال غصب پیا کریندا ہے، کہیں دے گھر ڈاکہ مار کے کہیں دے گھر چوری کر کے یا مدرسے دیاں کلوٹیاں چو دانے
چوری کر کے اللہ فرماندا ہے الذی جمع مالا وعددا نجائز طریقے نال مال کٹھا کر کے وہ تنوں بڑے فخر نال گن گن کے پیا رکھدا ہے یا سب ان مالہ واخلدا اللہ فرماندا ہے وہ اے بھی گمان کریندا ہے کہ اے جڑا مال ہے میرا نام باقی رکھسی اے جڑا مال ہے میرے نانو باقی رکھن دے کم آونا ہے اللہ فرماندا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک مل حطمہ او جڑا مال ہے ہرگز دے نا رکھن دے باقی دے نانو باقی رکھن دے کم نہیں آونا اے جڑا مال ہے اے دے فائدہ مند نہیں آونا کلا لیمبذن فی الحطمہ اس نو حطمہ دے اندر دھکیل کے گھسیٹ کے سٹ دیتا جاونا ہے وَتَقُوا اللہ فرماندا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَہ او کیا ہے او حطمہ کیا تو سجان دے ہو کہ حطمہ کیڑی چیز ہے جی میں آنا اے جناب علامہ کلیم اللہ خان صاحب تشریف لے آ چکے اگوں بات میں آنا کیا تو سجان دے ہو کہ کلیم اللہ خان کیڑی شائے کیا تو سجان دے ہو کہ کلیم اللہ خان کیڑی شخصیت دنائے اے جڑا میں اگوں تانوں انج آدھا پیاں میں اس گل دی اہمیت ودھاون واسطے آدھا پیاں اللہ انجے مثال پیا دیندا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ اس نو حطمہ دے اندر دھکیل دیتا جاونا ہے وما ادراک ما الحطمہ کیا تو جان دے ہو کہ حطمہ کیڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک دے اندر بڑے سونے انداز نال پہ بیان کریندا ہے کلا لیمبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ او جڑا حطمہ ہے او میں اللہ دی تیار کیتی ہوئی آگ ہے اس کو سمجھ آندی پئیے بلندے کیوں نہیں پہ ستے پہ ہو میں بس چکرہ نار اللہ الموقدہ او میں اللہ دی تیار کیتی ہوئی آگے اللہ فرماندا ہے جڑے بندے دے اندر تانو تشنیع کرن دی عادت پہ جائے یا عیب تلاش کرن دی عادت پہ جائے تے اللہ فرماندا ہے کیویں عیب تلاش کریندا ہے جلے او دے سامنے آندا ہے تے او دے بڑے جناب بادشاہ او دی خوشامد کرن لگ ویندا ہے جلے پاسے تے ہوندا ہے تے مڑ اکھاں دے اشارے نال بہ کے او دے عیب بیان کریندا ہے اکھاں دے اشارے نال دسیندا ہے اے بڑا جناب او دیاں برائیاں بیان کریندا ہے او دے بارے بکواس کرنی شروع کر دیندا ہے لوگاں دے سامنے او دے عیب بیان کرنے شروع کر دیندا ہے تے وقت نجائز طریقے نال مال اکٹھا کریندا ہے تے نال اے بھی گمان کریندا ہے کہ اے مال میرے امنانو باقی رکھن دے کم آونا ہے اللہ فرماندا ہے کلا ہرگز نہیں آونا کلا لیمبذن فی الحطمہ تینوں اس حطمہ دے اندر دھکیل دیتا جاونا ہے حطمہ کیڑی چیز ہے نار اللہ الموقدہ اللہ فرماندا ہے او میں رب دی تیار کیتی ہوئی آگ ہے وَتَقُوا اللہ دا قرآن فرماندا ہے بھئی اس آگ دے اندر میں اس نو انج کر کے بند کر دیونا ہے اللہ تی تطلع علی الافئدہ اللہ فرماندا ہے اس آگ دے اندر اس نو اس طریقے نال بند کرنا ہے جی میں کمرے دے کوئی روشندان بھی نہ مل کمرہ بالکل بند ہوندا ہے دروازے نو جس وقت بند کیتا جاندا ہے اس دے وچوں جھیتاں بھی نظر آندیاں پیاں ہوندیاں اس دے دروازے دے وچوں شواواں بھی باہروں آندیاں پیاں ہوندیاں تے انہاں شواواں نو اگر مٹی دے نال یا گارے دے نال یا کسے چیز دے نال بھی بند کر دیتا جائے تا اندر کوئی روشنی نہیں آندی اندر کوئی شعاع نہیں آندی اللہ فرماندا ہے اس حطمہ دے اندر ایسے بندے نو میں بند کر کے دروازیاں دے میں لیپا لا دیونا ہے باہر انہاں دی چیخ و پکار نہیں آونی اس حطمہ دے اندر ہمیشہ ذلیل ہوندے رہنے اس دے اندر میں ستونہ نال انہاں نو بند کر دیونا ہے تے او جڑی نار اللہ الموقدہ او جڑی اگ میں رب نے تیار کیتی ہوئی ہونی ہے او انہاں دے دلاں دے تہ تک پئی اثر کرن دی ہونی ہے اگوں اللہ دا قرآن دوسری سورت دے اندر کیا پیا فرمائندہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها جلے زمین ہلا دیتی جاونی ہے زلزلہ برپا ہو جاونا ہے
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زمین نے اپنے سارے بوجھ نو چاہ کے اپنے اتے چا سٹنا ہے، باہر چا کٹنا ہے۔ اے اسے بوجھ دا ذکر پیا کریندا ہے اللہ دا قرآن، جڑے بوجھ دے بارے اور جڑی اس مال دے بارے اللہ دے قرآن نے پہلے تذکرہ کیتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، او جڑا گن گن کے مال رکھدا آئی، نجائز طریقے نال مال رکھدا آئی۔ اللہ فرماندا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس مال نو اس زمین نے پٹ کے تے باہر سڑ دے بنائے۔ اس وقت حیران ہو وئی سی، یار میں انجے کلوٹے ہیں ہاتھ مریندا رہ گیا، اے تا زمین بڑا کچھ تلے لگا کے پئی ہے۔ اس وقت حال داڑ کتے سی بھئی اتنا مال زمین نے اتے کٹ دیتا ہے، مگر اس تے کہیں دی تک بھی نہیں پئی پوندی۔ اللہ دا قرآن یہ ثابت پیا کریندا ہے کہ دنیا دے مال و متاع دے اندر تیری آخرت نہیں سنورنی، دنیا دے مال و متاع دے اندر تیری عزت نہیں بڑھنی۔ تیری عزت تاں بڑھنی ہے جو میرے اس قرآن نو اپنے سینے نال لال ہے۔ تو سمجھ آئیے اللہ فرماندا ہے اس بندے دی عزت تاں بڑھنی ہے کہ میرے قرآن نو اپنے ہاں نال لا لوے، عیب جوئی نہ کرے اپنے مومن بھرا دی، اپنے مومن بھائی دے عیب تلاش نہ کرے، اس تے تانو تشنیع نہ کرے، کہندہ نجائز طریقے نال مال نہ کھوے، غصب نہ کرے۔ اس تو بعد اللہ فرماندا ہے اے جڑا مال دنیا تے لوگاں دا غصب کیتی رکھے یو لانتی، اللہ دا مال غصب کیتا ہی، نجائز حق مرندہ رہے ہیں لوگاں دے۔ اللہ فرماندا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اس زمین نے سارا بوجھ پٹ کے اتے سٹ دے بنائے۔ اس وقت تو حال گتنی ہے کہ آج اس قیمتی اس ہیرے تے جواہرات تے موتیاں دے اندر کوئی نہیں نظر مار رہا، میں انجے دنیا دے پیچھے لگا رہ گیا۔ بہتر ایو ہے نا جو اس پچھتاوے تو پہلے بندہ اپنے آپ نو سنبھال لوے، اپنے آپ نو سنبھال لو، کسے اپنے مومن بھرا دی تان زنی نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کسے دا نجائز مال حق غصب نہ کرو۔ اللہ فرماندا ہے جے انہاں چیزاں تو بچ گئے، قرآن نو سینے نال لا لیا، تا جنت جاون دا ذمہ وار میں اللہ آپ ہاں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا